اس نے کپڑوں کی گٹری بلی کے قریب رکھ دی۔ میں نچلی برتھ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی، پھر دروازے کو بھی بند کرنا چاہا تھا کہ اچانک لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا تھا اور وہاں پر پولیس انسپکٹر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہم دونوں پر ایک نظر ڈالی، پھر نیچے کھڑے ہوئے 2 سپاہیوں سے کہا، تم لوگ پاس والے کمپارٹمنٹ میں جاؤ، اگلے اسٹیشن پر یہاں آ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اسی وقت گاڑی چل پڑی۔ کیدار نے جرت سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ ریزرو کمپارٹمنٹ ہے اور ہمارے پاس ٹکٹ ہیں، آپ قانوناً اس کمپارٹمنٹ میں سفر نہیں کر سکتے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں قانون کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تمہارے جسم پر کھدر کا میلا کرتا اور پاجامہ ہے، اس لڑکی کے جسم پر ایک ایسی ریشمی ساڑی ہے جس کی قیمت کم سے کم 500 روپے ہوگی، اور اس کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے اس کا ہیرا اصلی ہے۔ یہ کسی بڑے گھر کی لڑکی ہے اور تم ایک بے حد غریب آدمی ہو۔ کیا بتا سکتے ہو کہ اس ٹرین میں تم دونوں کا میل کیسے ہو گیا؟ پھر یہ کہ وہ ہمیں قانونی گرفت میں لے رہا تھا اور اس الزام میں کیدار کو حوالہ تک پہنچا سکتا تھا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا ہے۔ اس طرح اگر بات بڑھتی تو میرے متعلق تحقیقات کے دوران پتہ چل جاتا کہ میں کمشنر جان پوکر کی بیٹی سامی پوکر ہوں، اور میں کیدار کو چھوڑ کر کسی کمشنر کی بیٹی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں صرف کیدار کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے انسپکٹر کو ٹالنے کے لیے کہا، یہ میرے پتی ہیں، میں ان کی دھرم پتنی ہوں، ہم کلکتے پہنچ کر یہ ثابت کر دیں گے۔ انسپکٹر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کلکتہ بہت دور ہے، تم دونوں اگلے اسٹیشن پر میرے ساتھ تھانے چلو گے، وہاں میں اپنے طور پر معلوم کر لوں گا کہ تم لوگ کتنے سچے ہو۔ بات بگڑتے دیکھ کر میرے جی میں آیا کہ منتر پڑھ کر اس انسپکٹر کو شعلوں کی نظر کر دوں، وہ جل کر بھسم ہو جاتا، مگر اگلے اسٹیشن پر اس کے سپاہی آنے والے تھے۔ اگر ہم اس کی جلی ہوئی لاش کو چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیتے اور کمپارٹمنٹ میں اس کا نام و نشان تک نہ رکھتے، تب بھی تحقیقات کے لیے ہمیں اسٹیشن پر اتار دیا جاتا۔ اس وقت ہم بری طرح پھنس گئے تھے۔ کیدار میرے حکم کا منتظر تھا، میرا اشارہ پاتے ہی انسپکٹر کو باہر پھینک سکتا تھا، لیکن میں نے مصلحت سے کام لیا۔ اسی ٹرین سے میرا کلکتے پہنچنا ضروری ہے، کیا ہم دوست بن کر آپس میں سمجھوتا نہیں کر سکتے؟ یہ کہہ کر میں نے اپنی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر رشوت کے طور پر اسے پیش کر دی۔ اس نے انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، اس انگوٹھی کے بدلے میں تمہارے ساتھی کو معاف کر دوں گا، لیکن تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اسی وقت اوپری برتھ سے غراہٹ سنائی دی، پھر دوسرے ہی لمحے انسپکٹر بوکھلاہٹ میں چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ کالی بلی اس کی گردن پر پنجہ مارتی ہوئی ٹوائلٹ کے دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری بار اس نے پھر چھلانگ لگائی اور اس کے چہرے پر خراش ڈالتی ہوئی نچلی برتھ پر جا کر بیٹھ گئی۔ انسپکٹر بوکھلایا، پھر جھلایا اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ وہ اچھل کر برتھ کی دوسری طرف چلی گئی۔ انسپکٹر نے گالیاں دیتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ کود کر نیچے آ گئی۔ جب وہ نیچے آیا تو بلی اچھل کر اوپری برتھ پر پہنچ گئی۔ انسپکٹر نے اسے پکڑ لیا اور غصے سے پاگل ہو کر اس کا گلا دبانے لگا۔ ذرا سی دیر میں بلی کا جسم بے جان ہو گیا۔ اس نے حقارت سے اسے ایک طرف پھینکتے ہوئے مجھ سے کہا، تم نے کیسی جنگلی بلی پال رکھی تھی؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس سے ڈر کر میں تمہارا خیال چھوڑ دیتا؟ میں ابھی تم سے سمجھتا ہوں، پہلے اسے باہر پھینک دوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولنے لگا۔ اس کے چہرے پر جا بجا خراشیں پڑ گئی تھیں اور ان سے خون رس رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بلی نے اچانک ہی زندہ ہو کر غراتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی۔ انسپکٹر کھلے ہوئے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس اچانک حملے سے لڑکھڑا گیا اور چلتی ٹرین سے باہر گر گیا۔ دور تک انسپکٹر کی چیخ سنائی دیتی رہی۔ وہ برتھ کے نیچے بیٹھی ہوئی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے کہا، یہ سامی ہے، اسے پکڑ کر باہر پھینکو۔ وہ برتھ کے نیچے سے باہر گئی۔ کیدار اسے پکڑنے گیا تو وہ اچھل کر اوپری برتھ پر پہنچ گئی۔ میں نے سوچا کہ پھر وہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ٹرین کا اگلا اسٹاپ قریب آ رہا تھا۔ وہاں ہمارے پکڑے جانے کا خدشہ تھا، بلکہ یقین تھا۔ کیدار، اسے چھوڑ دو، زنجیر کھینچو،
ہم جنگل کے راستے دوسری طرف نکل جائیں گے۔ یہ بلی تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، اگر ہاتھ آ بھی جائے تو مردہ بن جائے گی۔ ہم اس سے بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے تھانے کچہری سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیدار نے زنجیر کھینچ دی۔ ٹرین رکتے رکتے بھی آدھ میل تک کھسٹتی چلی گئی۔ میں نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا تو مجھ سے پہلے ہی سامی چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی۔ یہ تو ہم سمجھ ہی گئے تھے کہ وہ آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں اس وقت قانون سے بچنا تھا، اس لیے ہم ٹرین سے اترتے ہی جنگل کے اندر بھاگتے چلے گئے۔ ہم کہاں جا رہے تھے یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ ایک خوف تھا جو ہمیں بھگا رہا تھا۔ ہم جادو منتر کے ذریعے پولیس اور قانون سے خود کو نہیں بچا سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ نظر بندی کی ریکھائیں کھینچ کر بیٹھ جاتے، ایسے میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن ہم کب تک اس جنگل میں پولیس کی نظروں سے چھپے رہتے؟ اس وقت اس علاقے سے جتنی دور نکل جاتے اتنا ہی بہتر ہوتا۔ اس لیے ہم کبھی بھاگ رہے تھے، کبھی تیزی سے چلتے ہوئے سانسیں درست کر رہے تھے۔ بھاگتے، رکنے اور ہانپنے کے دوران جب بھی ہم نے پلٹ کر دیکھا، اس جنگل کے اندر میں سیاہ بلی کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں پیچھا کرتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ پھر نہ جانے ہم کتنی دور نکل آئے۔ آسمان پر صبح کی سفیدی چھلک رہی تھی۔ سامی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کبھی درختوں کی آڑ میں چھپ جاتی تھی، کبھی جھاڑیوں میں جا کر گم ہو جاتی تھی۔ کیدار تیزی سے دوڑنے کے باوجود اسے پکڑنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جنگل کے سناٹے میں کیدار کی چیخ سنی۔ آواز قریب ہی سے آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ادھر پہنچی تو سامی اپنے ہاتھوں میں ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پکڑے ہوئی تھی۔ کیدار زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامی نے اس کے سر پر اس ٹہنی سے حملہ کر دیا۔ وہ پھر کرا کر گر پڑا۔ میں اس کی طرف لپکی تو وہ ٹہنی پھینک کر بھاگنے لگی۔ میں کیدار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کراتے ہوئے کہا، میری فکر نہ کر، اسے کسی طرح پکڑ لے، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ میں اسے چھوڑ کر سامی کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے جا کر ذرا سانس درست کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور پیچھے پلٹ کر دیکھتی جاتی تھی۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے سمجھا کہ کیدار آ رہا ہے، اس لیے بدک کر بھاگنے لگی۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ میں کیدار نہیں ہوں کہ تو مجھ پر حملہ کرے گی تو اپنے ہی جسم کو نقصان پہنچائے گی۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ میں اس کے جسم میں اس کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ پلٹ کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس وقت آکاش کے ایک کنارے سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ چاند کا چہرہ سرخ تھا، تاریکی آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ کیدار واپس آ گیا۔ وہ بلی کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ چھوڑو اسے، آؤ ہم چلیں، وہ خود ہی تیرا پیچھا کرے گی۔ اب ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم اس کالی بلی کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگاتے۔ کیدار زخمی تھا اور میں بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے وہ کمبخت بڑے اطمینان سے ہماری چھاتی پر موم دلنے چلی آ رہی تھی۔ آگے جا کر ایک ریل گاڑی نظر آئی۔ آؤٹر سگنل ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس ویرانے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہم تیزی سے اس طرف دوڑنے لگے۔ کمپارٹمنٹ کی کھڑکیوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ کچھ لوگ جھانک رہے تھے، کچھ دروازے پر کھڑے ہوئے سگنل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ ہم قریب پہنچ گئے تھے اور انجن سیٹی دے کر حرکت میں آ گیا تھا۔ کیدار مجھے کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ آخر دوڑتے دوڑتے ہم آخری ڈبے کے پائیدان پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم سے پہلے ہی وہ بلی اچھل کر کھلی ہوئی کھڑکی سے کمپارٹمنٹ کے اندر پہنچ گئی تھی۔ چھمیاں ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ سامی کی داستان سناتے ہوئے اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ سامی کا جسم لیے میرے سامنے بیٹھی تھی اور سامی سے سہمی ہوئی تھی۔ میں رسیوں میں جکڑا ہوا پیال کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور سامی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے متعلق بڑی محبت اور عقیدت سے سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی جد و جہد سے اور اپنی چالاکیوں سے اور اپنے عزم و استقلال سے میرے دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اپنے جسم میں موجود ہوتی اور میں مرنے سے پہلے ایک بار اس شیرنی کو دیکھ پاتا۔ کاش۔ دوسرے کمرے میں خاموشی تھی۔
کیدار منتر نہیں پڑھ رہا تھا۔ چھمیا میرے پاس سے اٹھ کر کیدار کے پاس چلی گئی۔ میں پھر رسیوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود کوششیں تھیں۔ میرا جسم زخموں سے چور تھا اور رسیاں بہت مضبوط تھیں۔ زنجیریں صرف حوصلوں سے نہیں ٹوٹتی، اس کے لیے جسمانی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیدار کے منتر پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ پھر چھمیا چھم چھم پائل بجاتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، تم سامی کو کالی بلی کو جسم میں قید کرنے کے لیے میری بھیٹ دینا چاہتی ہو، مگر میں تو زخمی ہوں۔ زخمی جانور ہو یا زخمی انسان، اس کی بھیٹ سویکار نہیں کی جاتی۔ وہ میرے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، جب تمہاری بھیٹ دینے کا وقت آئے گا تو تمہارے جسم پر ایک زخم بھی نہیں رہے گا، تم تندرست ہو جاؤ گے۔ جادو دو طرح کے ہوتے ہیں، کالا جادو اور سفید جادو۔ کالا جادو دشمنوں سے انتقام لینے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سیکھا جاتا ہے، اور سفید جادو کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ کیدار سفید جادو کا وہ منتر جانتا ہے جس سے ایک انسان کی بیماری کو کسی جانور کے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ تمہارے تمام زخموں کو ایک کتے کے جسم میں منتقل کر دے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یعنی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، میری قربانی لازمی ہے۔ ہاں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج تمہیں اور سامی کو میرے منتروں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اور میری موت کے لیے کتنا وقت باقی رہ گیا تھا، لیکن میرے دل میں موت کا ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ اس وقت میرے اندر جوش اور جذبات کی کیسی آندھی چل رہی تھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت دیر بعد میرے دل میں خیال آیا کہ جوش اور جنون سے کچھ نہیں بنے گا۔ شیر دھاڑ سکتا ہے، ٹکرے مار سکتا ہے، لیکن آہنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے نہیں نکل سکتا۔ شیر کی مثال میں نے غلط سوچی، کیونکہ وہ محض جسمانی قوت سے کام لیتا ہے، اور خداوند کریم نے مجھے جسمانی قوت کے علاوہ دماغی قوت بھی دی ہے، اور اس وقت میں دماغ سے کام لے سکتا تھا۔ اب میں نے اپنی ہر مجبوری کے پیش نظر اس کا حل سوچنا شروع کیا۔ پہلی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے بازوؤں سے لے کر ٹخنوں تک مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور ہزار کوششوں کے باوجود ان رسیوں کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ چھمیا نے نظر بندی اور سماعت بندی کا عمل کیا تھا۔ میں مدد کے لیے پکارتا تو میری آواز اس کچے مکان کی چار دیواری کے پار نہیں جاتی، اور نہ ہی جنگل سے گزرنے والے کسی بھولے بھٹکے مسافر کو یہ مکان نظر آتا۔ چھمیا نے ایسی زبردست منصوبہ بندی کی تھی کہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں، چھمیا نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب تک بلی کنڈل کے اندر نہیں آئے گی، میری گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ سارا کام اس بلی سے بن سکتا ہے اور اسی بلی سے بگڑ سکتا ہے۔ اس خیال سے مجھے تقویت حاصل ہو رہی تھی۔ سامی ہی چھمیا کی تمام محنتوں پر پانی پھیر سکتی تھی۔ میری زندگی اور موت کا انحصار سامی کے آنے یا نہ آنے پر تھا۔ اگر وہ سندور سے بنے ہوئے کنڈل کے اندر آئے گی تو کیدار میری گردن اڑا دے گا۔ اگر وہ کنڈل کے باہر ہی رہی تو کیدار اور چھمیا میری بھیٹ نہیں دے سکیں گے۔ لیکن چھمیا کا دعویٰ تھا کہ سامی ضرور کنڈل کے اندر آئے گی، کیونکہ وہ منتروں کا توڑ نہیں جانتی تھی، اور اس کی ذہانت اور چالاکیاں اس طلسم قدے میں کام نہیں آ سکتی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سوچتا رہا، پھر میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ چھمیا ایک انگیٹھی لے کر آئی جس میں انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے وہ انگیٹھی میرے پاس رکھ دی۔ اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں مٹی کے 2 کوزے تھے۔ ایک کوزے میں لوبان تھا، دوسرے میں ماش کے دانے۔ اس کے پیچھے کیدار تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھی۔ اس کا سیاہی مائل کسرتی بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایک کتے کو کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ پھر وہ میرے قریب دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے وہ کوزہ رکھ دیا جس میں ماش کے دانے تھے۔ چھمیا کے سامنے لوبان رکھا ہوا تھا، اور ان دونوں کے درمیان وہ کتا کھڑا ہوا تھا۔ چھمیا نے اس کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو پکڑ لیا۔ کیدار نے کوزے سے ماش کا ایک دانہ اٹھایا
اور اسے میرے پاؤں کی ایڑی سے سر کی چوٹی تک پھیرتے ہوئے منتر پڑھنے لگا۔ اس دانے کا ایک پھیرا کرنے کے بعد اس نے اسے انگیٹھی میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی چھمیا نے تھوڑا سا لوبان انگاروں پر چھڑک دیا۔ یک بار کی بھگ سے لوبان کا دھواں ابھرا اور وہ کتے کے سر کو پکڑ کر انگیٹھی کے قریب اس طرح لے آئی کہ وہ کتا اس دھوئیں میں سانس لینے پر مجبور ہو گیا۔ پھر یہ عمل جاری رہا۔ کیدار ماش کا ایک ایک دانہ اٹھا کر منتر پڑھتا ہوا اور اسے میرے جسم پر سے گزارتا ہوا انگیٹھی میں پھینک دیتا تھا، اور چھمیا کتے کو انگیٹھی کے سامنے لا کر اسے لوبان کے دھوئیں میں سانس لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے اپنے اندر ایک نئی توانائی کا احساس ہوا۔ زخموں کی چلن اور ٹیسیں ختم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کتے کی کرراہیں سنی۔ میں نے سر گھما کر اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے سر پر اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخم نظر آ رہے تھے۔ جب وہ اس کمرے میں آیا تھا تو زخم خوردہ نہیں تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ کیدار ایک انسان کے جسم کے زخموں اور بیماریوں کو کسی جانور کے جسم میں منتقل کرنے کا منتر جانتا ہے۔ میری بھیٹ دینے سے پہلے وہ میرے تمام زخموں کو ایک کتے کے جسم میں منتقل کر دے گا، اور اس نے وہی کر دکھایا۔ میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور اپنے جسم کو چھو کر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میں سر سے پاؤں تک زخموں سے پاک ہو چکا ہوں۔ اب میرے جسم کے کسی بھی حصے میں نہ زخم ہے، نہ جلن ہے اور نہ درد ہے۔ پھر چھمیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کیدار سے کہا، میں اس کتے کو باہر ہانک کر آتی ہوں، تم اس نوجوان کو لے چلو۔ وہ کتے کی رسی پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ وہ تو ایک کتا تھا، اسے دم سے پکڑ کر کھینچا جا سکتا تھا، لیکن مجھ جیسے انسان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ کیدار نے انگیٹھی اور مٹی کے کوزے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے۔ اس کے بعد میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر مجھے گھسیٹ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ اف! میں تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ اپنی پوری قوت سے رسیوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیدار کو یقین تھا کہ وہ رسیاں نہیں ٹوٹ سکیں گی۔ وہ بڑی بے حسی اور بے رحمی سے ایک قصائی کی طرح مجھے کھینچتا ہوا قربان گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر وہ مجھے سندوری دائرے کے اندر لے گئے۔ دائرے کے بیچ لکڑی کا ایک چھوٹا سا کنڈا رکھا ہوا تھا۔ اس پر وہ بڑا سا داؤ رکھا ہوا تھا جس سے میری گردن اڑائی جانے والی تھی۔ سندوری کنڈے کے باہر 2 انگیٹیاں دہکتے ہوئے انگاروں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے لوبان کا دھواں نکل رہا تھا۔ کمرے کی محدود فضا دھوئیں سے اس طرح بھر گئی تھی کہ چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ کیدار نے داؤ اٹھا کر ایک طرف زمین پر رکھ دیا، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر مجھے اوندھا کرنے لگا۔ میں تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا اور اپنی ناکام سی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ جدوجہد اس لیے ناکام تھی کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بندھا ہوا تھا اور وہ آزاد تھا۔ آخرکار میں خود ہی زمین کے اوپر اوندھا ہو گیا، اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر لکڑی کے کنڈے تک لایا اور اس پر میری گردن رکھ دی۔ لکڑی کے کنارے پر میری تھوڑی آ کر لگی تو چہرہ ذرا سا اوپر اٹھ گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ دروازہ نظر آیا جہاں سے سامی داخل ہونے والی تھی۔ دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں جلنے والی موم بتی کی روشنی باہر کچے برآمدے تک پہنچ رہی تھی۔ برآمدے کے اس پار رات کی گہری سیاہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر کی اس تاریکی کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر ایک روشنی کا احساس ہوا۔ میرے دماغ نے کہا کہ اگر سامی اسی دروازے سے آئے گی تو میں خود کو موت کے منہ سے بچانے کی تدبیر کر سکتا ہوں۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، سامی کو بھی چھمیا کے منتروں سے نجات دلا سکتا ہوں۔ چھمیا سندور کنڈل میں آ کر میرے بائیں طرف ذرا دور پلتھی مار کر بیٹھ گئی اور منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ سامی کو اپنی طرف کھینچ لانے والے منتر پڑھ رہی تھی۔ اس کے گرو نے کہا تھا کہ بلی سیدھی کنڈل کے اندر چلی آئے گی، اس کے اور کنڈل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، ورنہ وہ سندور کنڈل کے اندر نہیں آئے گی۔ میرے دائیں طرف کیدار دونوں ہاتھوں سے داؤ لیے کھڑا تھا۔ اس کا داؤ بھی اس وقت چلتا جب سامی دائرے کے اندر قدم رکھتی۔ سامی آجا،
छमिया के मंतर उसे बुला रहे थे। दाव की तेज धार मेरी लहू की प्यासी थी और मैं दुआ मांग रहा था कि सामी ना आए। अगरचे उसे देखने को जी चाहता था, खा वो बिल्ली के रूप में आए, मगर मैंने उसे देखने की ख्वाहिश को कुचल दिया। सामी ना आना, मेरी सलामती और उसकी रूह की आजादी इसी में थी कि वो ना आए। बहुत देर हो गई, वो नहीं आई। छमिया चीख चीख कर हाथ उठा उठाकर मंतर पढ़ रही थी। वो सामी का जिस्म था, उसके अंदर से छमिया काली बिल्ली को पुकार रही थी। मैंने कन अखियों से कीदार की जानिब देखा। वो हाथों में दाव पकड़े बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी, खून रगो पैं में लावे की तरह दौड़ रहा था। जिंदगी की तमन्ना नहीं थी, मौत का खौफ नहीं था। मेरी निगाहें खुले दरवाजे पर जमी हुई थी और मैं कोहे आतिशफशां की तरह फट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। कहीं से सामी की आवाज आई। कीदार ने दाव को सर से बुलंद कर लिया। मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान एक जरा सा फासला रह गया। जैसे कह रही हो, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। आएगी, आएगी। छमिया के मंत्रों की आवाज और बुलंद हो गई। खुले हुए दरवाजे के बाहर बरामदे में धप की आवाज आई और सामी आ गई। बरामदे की नीम तारीकी में सामी का सिया खाका उभरा और मेरा दिल पेश आने वाले वाकयात से धड़कने लगा। उसे देखते ही छमिया जोशीले अंदाज में चीख चीख कर मंतर पढ़ने लगी। मैं नीमवा आंखों से बरामदे की तरफ देख रहा था, जहां सामी बिल्ली के रूप में फर्श पर लौट रही थी। वो वहां से कमरे के अंदर नहीं आना चाहती थी। मंतर उसे जबरन खींच रहे थे और वो इधर से उधर तड़प रही थी। मंतर की गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश नाकाम ही सही, लेकिन इस जिद्दोजहद से पता चल रहा था कि वो कितनी जिद्दी है। इतनी जिद्दी के नाकामी का यकीन होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती, पेश आने वाले तूफानों से लड़ती ही चली जाती है। अब मेरे लड़ने की बारी थी। अब मेरी सलाहियतों को आजमाने का वक्त आया था। वो बेचारी अपने तौर पर कुंडल के अंदर ना आने की कोशिश कर चुकी थी। उस वक्त सामी मंतर के बल पर फर्श से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। उसके पांव दरवाजे की तरफ खींचे आ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर उसने सर उठाकर कुंडल की जानिब देखा तो मुझसे नजरें टकरा गईं। उसी वक्त मेरी आंखों से जैसे शोला लपका, एक बिजली सी लहराती हुई सामी की निगाहों से टकराई। फिर वो मेरी निगाहों की गिरफ्त में आ गई और आगे बढ़ते बढ़ते ठिठक कर रुक गई। उसके अगले दो पांव दहलीज के अंदर थे और पिछले दो पांव बाहर थे। मैं उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो मुझे एक टुक देखती हुई सोच रही थी, ये कौन है? इसकी आंखें कैसी अजीब हैं, इसकी आंखें कैसी गजबनाक हैं। काश ये मुझे इसी तरह देखता रहे। ओह, मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मैं किसी जिद्दोजहद के बगैर एक जगह रुक गई हूं। मैंने फौरन ही उसकी सोच को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी सोच के जरिए कहा, मैं तुम्हें इसी तरह देखता रहूंगा, तुम भी मेरी निगाहों की गिरफ्त में रहोगी। अपने ख्यालात को सिर्फ मेरी इन दो सुलगती हुई आंखों तक महदूद कर दो, मेरे ज़ेरे असर आ जाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस दुनिया की कोई आवाज न सुनो और तुम्हारे कान किसी मंतर को नहीं सुन रहे हैं। तुम्हारी कुव्वत समात मफलूज होती जा रही है। बोलो कि तुम दूर नजदीक की आवाजों से महरूम होती जा रही हो। उसकी सोच की लहरें मुझ तक पहुंचने लगीं। हां, मेरी कुव्वत समात कमजोर पड़ती जा रही है। मैं तुम्हारे हुक्म पर अमल कर रही हूं। इसके बावजूद छमिया की धीमी धीमी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। वो दुरुस्त कह रही थी। छमिया के मंत्र कमजोर नहीं थे, एक बिल्ली को झंझोड़ते हुए उसकी रूह तक पहुंच रहे थे। दूसरे लफ्जों में मेरे तनवीमी अमल से टकराते हुए बिल्ली को कुंडल की जानिब खींच रहे थे। वो बेख्तियार खींचती हुई कमरे के अंदर आ गई। कुंडल के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ 1 या 2 पालिश का फासला रह गया। छमिया दोनों हाथ उठा उठाकर फातिहाना अंदाज में मंत्र पढ़ रही थी। उसकी जीत होने वाली थी।
اس کے منتر نے اسے کچھ اور قریب کھینچ لیا۔ کنڈل کے اندر آنے کے لیے سندور کی ریکھا سے صرف 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ کیدار نے داؤ کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سر سے بلند کر رکھا تھا۔ صرف چند لمحوں کی دیر تھی۔ جیسے ہی سامی سندوری ریکھاؤں کے اندر پاؤں رکھتی، وہ ایک ہی وار میں میری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ میں نے بیک وقت خیال خوانی اور تنویمی عمل سے کام لیا۔ تنویمی عمل کے ذریعے سامی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا اور خیال خوانی کے ذریعے چھمیا کی سوچ میں گڑبڑ شروع کر دی۔ جو منتر وہ پڑھ رہی تھی وہ اس کے دماغ سے نکل رہا تھا۔ میں اسی کے دماغ تک پہنچ کر اس کی منفی سوچ میں کہہ رہا تھا، میں غلط پڑھ رہی ہوں۔ ہاں، منتر کا وہ شبد کیا تھا؟ شاید وہ شبد بدل گیا ہے۔ میں ذرا سوچ لوں کہ وہ شبد کون سا ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے اچانک رک گئی۔ اس کی سوچ بن کر میں نے کہا تھا کہ وہ غلط پڑھ رہی ہے، اس لیے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کون سا لفظ وہ ادا کر رہی ہے۔ اس کے اس طرح سوچتے ہی منتر کا تسلسل ٹوٹ گیا، یعنی ایک ذرا سی دیر کے لیے اس کا طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ چند لمحات غنیمت تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنی سوچ کی لہریں سامی تک پہنچائیں۔ سامی بھاگو، واپس جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ منتر پڑھے، تم یہاں سے دور چلی جاؤ۔ وہ یکبارگی پلٹ گئی اور چھلانگ لگا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ چھمیا پھر اپنا منتر شروع کرنے والی تھی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر اس نے چیختے ہوئے کہا، کیدار اسے پکڑ لے، اگر دور نکل گئی تو اسے کنڈل تک لانے کے لیے پھر نہ جانے کتنی دیر تک منتر پڑھنا ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے میرا گلا سوکھنے لگا ہے۔ کیدار داؤ کو زمین پر رکھ کر سامی کے پیچھے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی چھمیا منتر پڑھنے لگی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں خاموش پڑا ہوا سامی کو اس کے منتر سے بچا رہا ہوں۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا تو وہ بھی پڑھنے کے دوران مجھے سر گھما کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کوئی عمل جانتا ہوں، کیونکہ وہ ایک بار تلسمی آگ میں مجھے جلا کر آزما چکی تھی۔ میں نے اپنا بچاؤ نہیں کیا تھا، اس نے خود ہی آگ بجھا دی تھی، اور یہ یقین کر لیا تھا کہ میں کالا جادو یا سفید جادو نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے وہ میری طرف سے مطمئن ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور زور سے منتر پڑھنے لگی۔ میں نے دوسری طرف سر گھما کر دیکھا، قریب ہی داؤ زمین پر پڑا ہوا تھا جس سے میری گردن کاٹی جانے والی تھی۔ میرا سر لکڑی کے کنڈے پر رکھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے کروٹ بدل کر زمین پر چت ہو گیا، پھر ایک آدھ کروٹ بدل کر داؤ پر آ گیا اور اس کی تیز دھار پر اپنے بازو کی ایک رسی کو رکھ کر رگڑنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں رسی کٹ گئی، پھر میں دوسری طرف کی رسی کاٹنے لگا۔ چھمیا کی پشت میری جانب تھی۔ وہ دروازے کی طرف منہ کیے اپنے منتر سے سامی کو بلا رہی تھی۔ وہ میری حرکتوں سے بے خبر تھی۔ اسے بڑی مدت کے بعد یہ موقع ملا تھا کہ وہ بلی کو میرے لہو میں ڈبو کر سامی کو ہمیشہ کے لیے اس کے جسم میں قید کر دے۔ اس لیے اس کی تمام تر توجہ اپنے منتر پر تھی، اور وہ دروازے کے باہر تاریکی میں گھورتی ہوئی سامی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں رسیوں کی بندشوں سے آزاد ہو گیا۔ جسم کھل گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے صدیوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب آزادی ملی تو دل کھول کر قہقہا لگانا چاہتا تھا۔ اب کسی کی مجال تھی کہ مجھے موت کی طرف لے جاتا۔ قدرتی طور پر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر ایک بازو میں اس کی گردن دبا دی۔ یک بیک اس کے دیدے حیرانی سے پھیل گئے۔ اس کے منتر کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ سر گھما کر اپنے دشمن کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری مضبوط گرفت میں وہ میری مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں ایک کپڑا اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اس کے بعد میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف گھما کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے کبھی مجھے اور کبھی زمین پر پڑی ہوئی رسیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی
کہ میں نے تاؤ سے رسیاں کاٹی ہیں۔ میں نے رسیاں اٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہوئے کہا، اب میں دیکھوں گا کہ تم کیسے منتر پڑھتی ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر ایک طرف بٹھا دیا۔ اس کی اوڑھنی لے کر اس کے منہ پر باندھی، پھر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سامی کی سوچ سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے خیال کی اسکرین پر اسے دیکھا۔ وہ ایک درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب کیدار دور سے پتھر پھینک کر مارے گا تو وہ اچھل کر دوسری شاخ پر چلی جائے گی۔ میں نے اس کی سوچ پر دستک دیتے ہوئے کہا، سامی، اس شخص کو یاد کرو جس نے ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں کنڈل کے اندر آنے سے روک دیا تھا۔ ہاں، وہ سوچنے لگی۔ جب میری مستقل مزاجی ڈگمگا گئی تھی اور تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں اور چھمیاں مجھے ہمیشہ کے لیے بلی بنا دینا چاہتی تھی، ایسی نا امیدی اور مایوسی کے وقت اس آدمی نے میری مدد کی ہے۔ وہ آدمی نہیں دیوتا ہے، اس نے میری سوچ کو بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ سامی، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، وہ آدمی تمہاری سوچ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس وقت بھی وہ تمہاری سوچ میں بول رہا ہے۔ وہ تمہاری زندگی کے تمام حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ چھمیا نے تمہارے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے اور تم اس سے اپنا جسم چھین لینے کے لیے ایک طویل مدت سے جد و جہد میں مصروف ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے قدم قدم پر اس امانت کی حفاظت کی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی سوچ میں ہلچل سی ہوئی۔ اس کی اضطراری سوچ سے پتا چلا کہ کیدار پتھر پھینک کر اسے مار رہا ہے۔ وہ چل کر دوسری شاخ پر آ گئی، پھر وہاں سے ایک اور شاخ پر آئی اور گھنے پتوں کے درمیان چھپ گئی ہے۔ وہاں چھپ کر وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں کب ان دشمنوں سے پیچھا چھٹے گا۔ نہ یہ میرا پیچھا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی میں انہیں اس وقت تک چھوڑ سکتی ہوں جب تک اپنا جسم حاصل نہ کر لوں۔ ویسے اس آدمی کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ میری مدد کرے تو میں جلد ہی اپنا جسم حاصل کر لوں گی، لیکن پہلے میرا فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ رسیوں سے بندھا پڑا ہے اور کیدار اس کی گردن اڑانا چاہتا تھا۔ میری سوچ کی لہروں نے اس سے کہا، تم اس آدمی کی فکر نہ کرو، وہ خود کو تمام بندشوں سے آزاد کرا چکا ہے۔ اب اس نے چھمیا کو رسیوں سے باندھ کر ایک کونے میں بٹھا دیا ہے۔ سندوری کنڈل میں تمہارے لیے جو خطرہ تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ چھمیا کا منہ بند ہے، وہ منتر نہیں پڑھ سکے گی، لہذا تم اس کٹیا میں واپس آ جاؤ۔ میں کیسے واپس آ جاؤں؟ یہ کیسے یقین کر لوں کہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ پہلے مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ شخص واقعی میری سوچ کے ذریعے مجھے واپس آنے کا حکم دے رہا ہے۔ ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ میں خود ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ اگر سوچ کی کوئی آواز ہوتی تو وہ مردانہ آواز سے یقین کر لیتی کہ میں اسے واپس بلا رہا ہوں۔ پھر یہ کہ جب سے ہمارا سامنا ہوا تھا اس وقت سے سامی نے میری آواز نہیں سنی تھی۔ ہمارے درمیان صرف سوچ کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔ میں نے اس سے کہا، اچھی بات ہے، ابھی تمہیں یقین آ جائے گا، تم آپ ہی آپ یہاں سے چلی آؤ گی۔ اس وقت تم اس شخص کی آنکھوں کا تصور کرو، سوچو کہ ان آنکھوں میں کیسی بجلیاں بھری تھیں اور وہ تمہیں کنڈل کے اندر آنے سے روک رہی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی سوچ نے کہا، ہاں، میں ان آنکھوں کو دیکھ رہی ہوں۔ او گاڈ، یہ کیسی سلگتی ہوئی آنکھیں ہیں، مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ یہ کیا بھید ہے؟ پہلے یہ آنکھیں مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں، اب اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ ہاں، تم ان آنکھوں کے متعلق سوچ رہی ہو۔ یہ آنکھیں تمہارے حواس پر چھا رہی ہیں۔ تمہارے سامنے ان آنکھوں کے سوا اور کوئی نظارہ نہیں ہے۔ اب یہ آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ درخت سے نیچے اتر آؤ اور خود کو کیدار کے حوالے کر دو۔ بتاؤ، کیا تم میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے واقعی ہیپناٹائز کیا جا رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی حد تک ان آنکھوں کے زیر اثر آ رہی ہوں۔
لیکن وہ شخص اگر میرے حالات زندگی سے واقف ہے تو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوگا کہ میں کتنی ضدی اور مستقل مزاج ہوں۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کسی کے زیر اثر نہیں آ سکتی۔ میں اب تک چھمیا کے منتروں سے لڑ رہی ہوں، اب اس شخص کے تنویمی عمل سے لڑتی رہوں گی۔ اگر وہ میرا ہمدرد ہے اور دوست بن کر رہنا چاہتا ہے تو یہاں آئے اور کیدار سے میرا پیچھا چھڑائے۔ میں اس سے التجا کرتی ہوں کہ وہ میرے اس رویے کا برا نہ منائے۔ میں محتاط رہنے کی عادی ہوں۔ واقعی میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ کتنی ضدی اور مستقل مزاج ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے ہپناٹائز نہیں کر سکے گا، لیکن میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اگر اس کی سوچ کو گڑبڑا دیتا تو اس کی مستقل مزاجی قائم نہ رہتی، کیونکہ انسان کی خود اعتمادی اور ضد اس کی اٹل سوچ سے قائم رہتی ہے، اور مجھے کسی کی بھی سوچ میں بیٹھ کر تہلکہ مچانا آتا تھا۔ سامی کی سوچ بھی ڈگمگا جاتی تو وہ بڑی آسانی سے معمولہ بن کر میرے پاس چلی آتی، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے اس کی خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کی قدر کرنا چاہیے۔ اگر کبھی اس نے مجھے پریشان کرنے کے لیے بے جا ضد کی تو میں اس کی ساری خوش فہمی ختم کر دوں گا۔ میں جب چاہوں گا وہ کچے دھاگے سے بندھی چلی آئے گی۔ میں نے اس کی تعریف کی، واقعی تم دلیر بھی ہو اور ضدی بھی۔ تم اب تک اپنی ذہانت اور مستقل مزاجی سے چھمیا سے سبقت حاصل کرتی رہی ہو۔ وہ شخص تمہاری قدر کرتا ہے اور اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کٹیا سے زیادہ دور نہیں ہوں، اس کے قریب ہی ایک آم کے درخت پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ نیچے کیدار کھڑا ہوا ہے، لیکن اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ کٹیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھمیا نے نظر بندی کا عمل کر رکھا ہے۔ وہ شخص سب کچھ جانتا ہے، تم فکر نہ کرو، وہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سامی سے رابطہ ختم کر دیا۔ چھمیا ایک کونے میں بیٹھی چپ چاپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے خاموش کیوں کھڑا ہوا ہوں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کسی عمل میں مصروف تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سوچا کہ اس چڑیل نے نظر بندی کا عمل کر رکھا ہے۔ اگر میں اس کٹیا سے باہر جاؤں گا تو پھر باہر سے یہ کٹیا نظر نہیں آئے گی۔ میں راستہ تلاش کرتا رہ جاؤں گا اور وہ چڑیل وہاں آرام سے بندھی پڑی رہے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کسی تدبیر سے آزاد ہو کر وہاں سے فرار ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں چھمیا کے پاس آیا، اسے اٹھا کر کاندھے پہ رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے زمین پر پڑے ہوئے داؤ کو ایک ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ میرے کاندھے پر مچلنے لگی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ جس داؤ سے وہ میری گردن اڑانا چاہتی تھی اسی داؤ سے میں اس کا قیمہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، چپ چاپ پڑی رہو، تمہارے پاس سامی کا جسم ہے اور میں اس جسم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ابھی تم چلو، سامی تمہارا فیصلہ کرے گی۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں اسے اٹھائے ہوئے کٹیا سے باہر آ گیا۔ باہر چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے، اس لیے دور تک کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذرا دور جا کر چھمیا کو کاندھے سے اتار کر گھاس پر ڈال دیا۔ وہاں سے پلٹ کر میں نے کٹیا کی طرف دیکھا تو وہاں صرف اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے کٹیا نظر نہیں آئی، لیکن چھمیا کو نظر آ سکتی تھی، اور وہ میری عدم موجودگی میں لڑکتی ہوئی وہاں جا کر روپوش ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی رسیاں کھول کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سامی اور کیدار کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جاتے ہی وہ مجھے نظر آ گیا۔ درختوں سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی میں دور سے اس کا ہلکا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے قریب ہوتا گیا۔ وہ سر اٹھائے درخت کی شاخوں کی طرف دیکھ رہا تھا، سامی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھی، باقی جسم سرسوں کے تیل چپڑنے کی باعث چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے للکار کر مقابلہ کیا تو یہ میری حماقت ہوگی، کیونکہ اس کے بدن پر اتنا تیل تھا کہ وہ کبھی میری گرفت میں نہ آتا، بار بار پھسل جاتا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی وار میں آخری فیصلہ کرنے کی ٹھان لی۔
وہ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ رات کے سناٹے میں میرے قدموں کی آہٹ اس کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی۔